نصیر کمبوز صاحب، آپ سول لاز کے فیملی لاز کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. ایک معاملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک اوورسیز پاکستانی ہے، اس نے بتایا ہے کہ وہ طلاق دے کر اپنی بیوی کو بیرون ملک چلا گیا اور تقریباً 2 سال کے قریب اس کے ہاں بچہ ہوا. یعنی شوہر پاکستان میں نہیں تھا، بیوی سے نہیں ملا، بیرون ملک تھا، اور وہ کہتا ہے کہ 2 سال بعد بچہ ہوا. اور جو کیس اس پر کیا گیا اس کے مطابق اس کو ہی اس بچے کا باپ ڈکلیئر کیا گیا. کیا کوئی ایسا قانون ہے پاکستان میں؟ بچوں کی پیٹرنٹی کو ڈیل کرتا ہے نا قانون، وہ پاکستان میں آرٹیکل 128 ہے قانون شہادت، جس میں یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو کہ شادی ہوئی ہے اور شادی ختم ہو گئی ہے، اور شادی ختم ہونے کے بعد عورت جو ہے اس نے آگے شادی نہیں کی، اور 2 سال کے عرصے کے اندر اندر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لیجیٹیمیٹ چائلڈ ہوگا. تو اسی سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کی ایک ریسنٹ ججمنٹ بھی ہے، وہاں پہ بھی اسی طرح ہوا کہ ماں نے جو ہے وہ بچے کی جو ہے وہ مینٹیننس کا کیس دائر کیا باپ کے خلاف. تو باپ نے آ کے یہ جواز گھڑا کہ جی میں تو طلاق دے چکا ہوں اور 6.5 مہینے جو ہے وہ ہو چکے ہیں، تو لہذا یہ بچہ میرا نہیں ہے، یعنی یہ انلیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے. تو یہ بڑی ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ آنریبل کورٹ نے دی، اور مختلف ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالہ جات دیے، اور عدالت نے اس میں یہ بھی آبزرو فرمایا کہ دیکھیں اس طرح کے جو آ کے باپ جو ہے وہ آ کے اس طرح کے اگر سہارے لے مینٹیننس سے بچنے کے لیے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو وہ کہے کہ جی یہ انلیجیٹیمیٹ ہے کہ اتنے عرصے کے دوران پیدا ہوا ہے، تو آرٹیکل 128 میں 2 سال کا عرصہ بتا دیا گیا ہے. اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ہاں اگر باپ یہ ثابت کر دے کہ وہ جو ہے وہ شادی ختم ہونے سے پہلے اتنا عرصہ کہ 1-2 سال میں اور میری بیوی جو ہے، میاں بیوی ہم نہیں ملے، ہماری آپس میں جو ہے وہ یعنی کو ہیبیٹیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی، تو وہ بھی جو ہے وہ باپ پہ ثابت کرنا لازمی ہے. تو ادروائز جو ہے وہ کوئی بھی ایسا بچہ جو کہ شادی ختم ہونے کے 2 سال کے اندر پیدا ہو، اور جو ماں ہے یا اس کی سابقہ بیوی جو ہے اس نے آگے شادی نہ کی ہو، لیکن تو وہ آپ دیکھیں نصیر صاحب، اسی وجہ سے تو ہمارے ہاں بہت ساری لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور بڑے خوفناک جھگڑے ہوتے ہیں. عدالتوں تک، تھانوں تک یہ بات جاتی ہے کہ شادی ٹوٹ جانے کے بعد میاں بیوی نہیں ملتے، اگر کوئی بچہ ہو جاتا ہے تو غیرت کے نام پر پھر ایسے آپ کو پتہ کئی واقعات بھی ہوتے ہیں کہ وہ بچہ کس کا تھا. آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے قانون کے مطابق اگر طلاق ہو جائے اور وہ شوہر اپنی بیوی سے نہ ملے اس دوران، لیکن 2 سال کے اندر اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے عورت کے ہاں جس نے شادی ابھی نہیں کی، دوسری شادی نہیں کی، لیکن قانون اس کو وارث اس کے باپ کو ہی قرار دیتی ہے. دیکھیں جی یہ تھوڑی سی پیچیدگی نظر آ رہی ہے جس کو تھوڑا واضح کریں ذرا. اس میں جو ججمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب کی، یہ ججمنٹ میں جو ہے بڑا یہ سوال کو بڑا ڈیپلی جو ہے آبزرو کیا گیا ہے، قرآن و سنہ کے حوالے بھی دیے گئے ہیں، اور اس ججمنٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ عورت اور بچہ جو ہے وہ اس کی عزت، ڈگنیٹی اور سوشل سٹیٹس کو مد نظر رکھا گیا ہے. اس میں یہ بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن بھی بچے کو پکارا جائے گا تو وہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، وہاں پہ بھی بچے کی اور عورت کی عزت کو جو ہے وہ ڈگنیٹی کو مقدم رکھا گیا ہے. تو لہذا عدالت نے اس فیصلے میں بھی یہی کہا ہے کہ جو لوگ سمپلی آ کے لائٹلی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو بچہ میرا نہیں ہے، آپ ڈی این اے کروا لیں، تو عدالتیں ایسی جو پریکٹس ہے اس کو ڈسکس کرتی ہیں. یعنی ڈی این اے کی اجازت نہیں ہے اس میں؟ بالکل، جو لیجیٹیمیسی آف چائلڈ یہ نہیں، حقائق تو یہ ہے نا کہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے. دیکھیں حقائق 2 سال تک، اگر آرٹیکل 1.5 سال تک وہ بیوی سے نہیں ملا، آرٹیکل دیکھیں 2 باتیں ہیں. اگر تو بچہ جس دن طلاق ہوئی ہے یا جس دن ہسبینڈ فوت ہو گیا ثابت ہو جائے کہ اس سے 2 سال پہلے وہ بطور میاں بیوی نہیں ان کا کوئی تعلق بنا یا وہ آپس میں ان کا میل ملاپ نہیں ہوا، تو وہ چیز جو ہے وہ ثابت کرنا بھی ہسبینڈ پہ ہے. ادروائز اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ میاں بیوی تھے، دیکھیں اس میں عدت بھی تو ہے نا، عدت کی احتیاط تو اسی وجہ سے غالباً کی جاتی ہے.
کہ اگر پریگنینسی ہے تو عورت کی تاکہ ڈکلیئر ہو جائے، یہ ساری باتیں چور صاحب عدت کے لیے بالکل مختلف ہیں کہ کہیں پہ 3 ماہ ہے، کہیں پہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور عدت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیونیٹک منتھ ہے، اور وہ لیونیٹک منتھ کا پیریڈ جو ہے وہ 3 ماہ سے بھی بعد کا پورا ہو جاتا ہے، 3 سرکل ہوتے ہیں۔ جو شوہر جو سابقہ شوہر ہے اس کا وہ ڈی این اے نہیں کرا سکتا، کورٹ اس کو نہیں مانے گی؟ دیکھیں عدالتیں بچوں کی پیٹرنٹی جو ہے نا اس کو جو ہے وہ جانچنے کے لیے جو لائٹلی بچوں کی ولدیت سے والد انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے جی ڈی این اے کروا لیں، عدالتیں اس کو ڈسکرج کرتی ہیں۔ یہاں تک پچھلے دنوں ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ بایولوجیکلی جو والد ہے نا، کہ جو بچے کا باپ ہے، تو وہ اس پہ بھی عدالت نے لازم قرار دیا کہ بچہ لیجیٹیمیٹ یا انلیجیٹیمیٹ والا سوال سائڈ پہ رکھ کے کہ جو گناہ کیا ہے انہوں نے میاں دونوں نے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس بچے کا بایولوجیکلی جو والد ہے نا وہ پابند ہے کہ وہ بچے کو مینٹین کرے اور اس کا خرچہ دے۔ لیکن یہ جو 2 سال کا عرصہ رکھا گیا ہے نا آرٹیکل 128 میں، یہ عرصہ اسی لیے لیجسلیٹر نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اگر عورت شادی نہیں کرتی اور 2 سال کے دوران اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کو آرٹیکل 128 کا شیلٹر ملتے ہوئے اس کو لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے۔ تو لہذا عدالتیں بچوں کی لیجیٹیمیسی کے سوال میں یوزلی فیملی کیسز میں یا وراثت کے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شادیاں بھی کر لیتے ہیں چھپ چھپا کے، بعد میں بچے جو ہے وہ ان کی ولدیت سے جو وہ انکار کرتے ہیں کہ جی یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ شادی سے اتنی دیر بعد پیدا ہوا ہے، تو لہذا پھر عدالتیں ڈسکرج کرتی ہیں۔ تو 2 سال کے اندر، طلاق کے بعد 2 سال کے اندر پیدا ہونے والا علماء نے تو اس پر کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، بتایا اس حوالے سے ہمارا اسلامک لاء کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون پاکستان میں بنتا ہے نا تو وہ قانون کو سکیننگ جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل اور فیڈرل شیخ کورٹ کرتی ہے۔ ادروائز وہ قانون اگر اسلامی شعار کے کنٹراڈکٹری ہو تو پھر وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو انڈرسٹوڈ بات ہے قانون شہادت جو ہے، قانون شہادت آرڈر جو ہے 1984 کا، تو اس میں جو ہے وہ آرٹیکل 128 جو ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں یہ ایویڈنس ایکٹ جو تھا وہ قانون شہادت میں تبدیل ہوا، تو یہ سیکشن یا آرٹیکل اس وقت کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلامی شعار یا جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل اور قرآن و سنہ سے رہنمائی لے کے ہی یہ جو ہے سیکشن یا آرٹیکل جو ہے۔ بہت بہت شکریہ نصیر کمبو صاحب۔ اسی آرڈیننس کے حوالے سے، اسی قانون کے حوالے سے ہم مزید گفتگو بھی کریں گے تاکہ ہم علماء سے بھی اس پر ان کی رائے لیں گے، تاکہ جو اسلامی قانون ہے اس کو ہم واضح کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔